اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. بحق محمد و آل محمد وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. کریم اللہ ہمیں معرفت امام زمانہ نصیب فرما. کریم اللہ بانیان کا فرش عذاب چھایا خرچ اخراجات ایک تمام کوشش کاوش کریم خالق اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما. اجر عظیم عطا فرما. جتنے مومنین مومنات چل کر آئے چل کر آنا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار. جتنی دل میں نیک خواہشات لے کر آئیں خالق ان کی پوری فرما. کریم اللہ مذہب حقہ کو ترقی عطا فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. عالم اسلام میں اور بالخصوص مومنین میں اتحاد و محبت قائم فرما. ہمیں اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. ابھی بھی کئی صاحبان خاموش بیٹھے ہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں. یہ جو آپ نے صلوات پڑھیں درود کہیں، یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا اس کا ثواب میں بتا دوں. آپ نے تو پڑھ لیا. جب پیغمبر اسلام شب معراج عرش پہ پہنچے تو سرکار نے ایک فرشتے کو دیکھا. عجیب و غریب فرشتہ، اس کے ہزار ہزار بازو، پھر ہزار ہزار ہاتھ، ہزار ہزار انگلیاں. تو عجیب تو ہے نا. تو سرکار رکے. سرکار نے پوچھا تیرے ذمہ کام کیا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار میری ریاضی بہت ہائی ہے. سرکار فرماتے کیسے؟ وہ کہتا ہے جب بارش ہوتی نا بارش، تو بارش کے جہاں بھی ہو، چاہے پوری کائنات میں ہو، کسی ایک ملک میں ہو، ایک شہر میں ہو، تو جو بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں نا میں وہ شمار کر لیتا ہوں. میں گن لینا تہاڈی زبان ہے، میں وہ گن لیتا ہوں. سرکار نے پوچھا کوئی شے جو تیرے شمار میں نہ آتی ہو مولوی صاحب؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جب آپ کا کوئی امتی آپ پر اور آپ کی آل پاک پر درود پڑھتا ہے نا تو وہ جو ثواب ہے وہ میرے شمار میں. ہن تک پڑھو چا بلند آواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بلند آواز.
میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم، بات میں شروع کرنے لگا ہوں، 4 لائنوں سے توجہ کی تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ سمجھ آ رہی نا میری بات کی، ساؤنڈ کی؟ تسی تے انج بیٹھے ہو جی میں یا تا تانوں سر نہیں پہ لگ دی، تے جنہاں نوں سر آمدی بھی ہاتھ کھڑے کرو کھمبلا، سر تا سارے نوں آمدی بھی تے بولدا میں کوئی پیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی اوقات کے مطابق آج ذکر مصطفیٰ بھی کروں، ذکر مرتضیٰ بھی کروں۔ تو 4 لائنیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ آپ نے کرنی ہے۔ شاہ جی، علمدار شاہ جی توجہ کرے آجے۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، توجہ کرنی ہے۔ نہ رئیس ہوں، نہ رئیس دا مطلب بھی تسی سمجھ دے ہو، امیر بھی جن دے کول کارا کوٹھی ہوئے، رئیس جن دے کول کوئی سلطنت ہوئے۔ میں اپنی گل کر رہا ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں۔ پھر نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں، اسی سلطنت کا در مصطفیٰ ہے میری سلطنت۔ جنہیں در سمجھ آگیا نا بڑا لطف اسی در مصطفیٰ ہے۔ ہونو در مصطفیٰ کہڑا ہے؟ میرے نبی نے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ پھر در مصطفیٰ کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اب مجھے انصاف سے بجائیں، جو شریف انسان ہوتا ہے وہ دروازے سے آتا ہے یا بھلا ہو؟ جو شریف ہوتا ہے نا وہ دروازے سے آتا ہے، اور جو چور بدماش ہو وہ دیواریں پھلانگتا ہے۔ کہیں سے جو چور ہو اس کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، جو دروازے سے آئے لوگ کہتے ہیں یہ۔ تو اب نبی یہی تو بتا رہے ہیں، اگر شریف بننا ہے تو پھر آپ پہلے علی سے مل، پھر میں مصطفیٰ ملوں گا۔ پہلے کیوں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر مصطفیٰ سے لوگ تو اللہ کو ڈائریکٹ ملنے جا رہے ہیں نا، اللہ کو اور مصطفیٰ نہیں ملتا جب تک علی نہ ملے۔ علی ملے گا تو مصطفیٰ ملے گا، مصطفیٰ ملے گا تو خدا۔ علی کے بغیر تو جنت بھی نہیں ملے گی، علی کے بغیر تو جنت بھی شاہ جی نہیں ملن والی۔ بندے پتہ نہیں کیڑی بولے ودے نا، تو پتہ میں تنقیدی گفتگو نہیں ہوندی بھیا اس تے 2 چوٹا مار لیاں تے داد لائے لئی، میں تو سیدھی گفتگو ہوندی وال لمدا ہے تے داد دے چھڑ سو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پڑھدا رہا سا۔ علی تو بغیر تا جنت بھی نبی نہیں فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ ہونا جڑی جنت سنی بیٹھے ہوتے ہیں دوزخ بھی، یہ تقسیم کا کرنی ہے؟ یہ تقسیم کرنی ہے میرے مرشد علی۔ ہن تواڈے ذہن ہے جی کیویں تقسیم کرنی؟ جی میں آپ ایتھے تقسیم کرنے ہیں لنگر انج بھائی انہوں اتنی تے انہوں اتنی نہیں۔ اے جڑی تقسیم تسی ذہن وچ لئی بیٹھے ہو نا، انج مولا تقسیم نہیں کرنی۔ نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ اے مامون الرشید نے نا امام رضا علیہ السلام تو پوچھا سکا مولا اے تواڈی جد دی جڑی حدیث ہے نا یا علی انت قسیم النار والجنہ،
اندی سمجھ نہیں آئی، اندی سمجھ نہیں آئی یہ تقسیم کیویں؟ مولا فرمایا میرے جد دی حدیث نو سمجھن واسطے بھی حدیث دی ضرورت ہے، حدیث دی ضرورت ہے۔ رگن تاڑے نانے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، مولا رضا فرمایا تو میرے نانے دی دوئی حدیث نہیں سنی، میرے نانے بھی تو فرمایا یا علی لا یحبکا الا مومن ولا یبغضکا الا منافق، میرے نانے فرمایا نہیں یا علی تیرے نال محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تیرے نال دشمنی نہیں کرے گا مگر منافق۔ مولا فرمایا وانڈ تو ہو گئی، اے مومن جانا ہے جنت، منافق جانا ہے جہنم۔ ہون سمجھ آئیے تو انہوں مومن جانا ہے جنت تے منافق واسطے کیے تا مولا فرمایا میرے نبی یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی نال جیڑا محبت کرسی جنت لگاوائی سی تے جیڑا دشمنی رکھ سی وانڈ تو ہو گئی۔ اور یاد رکھو علی والے سارے بیٹھو، میں کدے نہیں آکے حرامی کتھے بیٹھا تے حلالی کتھے بیٹھا، یار کی ممبر تے ہاتھ چاہ کے نعرہ مارو جی پہچان ہو جاوے حلالی تے حرامی دی، یار کوئی خوف خدا کرو۔ علی جدو حدیث آ گئی تو سانو ہاتھ چواون دی کیڑی لوڑ ہے؟ علی نال بغض مومن نہیں رکھدا، علی نال محبت منافق۔ اور فرمان ہے کہ علی مولا علیہ السلام دی جڑی محبت ہے نا، ایک بندہ آیا کہ یا علی بڑا غریب ہاں تے یا علی، مولا فرمایا میری نظر ہے تیرے تو وڈا امیر ہی کوئی نہیں، میری نظر ہے تو سکے سرکار تو دی بادشاہ ہو، مولا فرمایا میرے سودا کر، ساکھیا جی گل بن دی پئی، مولا فرمایا انج کر ساری کائنات دی دولت میں تینوں دینا، بڑا خوش ہویا، تے ایک کام چا کر، یا علی کی کام کرنا؟ میری محبت چھوڑ دے، میری محبت چھوڑ دے، قدمہ ڈھائے پہ آتے آدھا یا علی کائنات چھوڑ سک دیئے تیری محبت، جب مولا فرمایا تو پھر تو غریب کتھوں ہے؟ تو پھر غریب کتھوں ہے؟ نبی فرمایا حدیث جیڑی میں پڑھی ہے، چند منٹ گفتگو اسٹیج سیکٹری صاحب آگئے لگنا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، نبی فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ رلوی ملوی تقریر کرنی ہے تو سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ ایک اور حدیث قدسی بھی ہے، اللہ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا راز تھا، خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، اے محمد میں نے تیرے نور کو خلق کیا تاکہ تیرے ذریعے سے، تیرے وسیلے سے پہچانا جاؤں۔ اے دو، ایک حدیث قدسی پڑھیے، ایک گل طے ہوگی کوئی شے نہ ہائی، اول ما خلق اللہ نوری، تے اللہ پہ آدم میں محبت میں پسند کیتا کہ میں پہچانیا جاواں، اے محمد میں تیرے نور نو خلق کیتا، نور نو خلق کیتا۔ اس وقت نبی فرمایا یا رسول اللہ، کسے پوچھے آپ کب سے ہیں؟ سرکار فرمایا کب نہ تھا، ہم تھے۔ سرکار کس وقت سے؟ وقت نہ تھا، سرکار فرمایا ہم تھے۔ وہ لگا سرکار ذرا آسان لفظاں لسو، تو پھر انجا کا سرکار فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو پھر انجا کا زمین تھی،
نہ زمین کا مخملی فرش تھا، نہ آسمان تھا، نہ آسمان کا نیلگو شامیانہ تھا، نہ سورج تھا، نہ سورج کی ضیاء باریاں تھی، نہ چاند تھا، نہ چاند کی زوفشانیاں تھی، نہ ستارے تھے، نہ ستاروں کی چمک، نہ کواکب تھے، نہ کواکب کی دم، نہ غنچے تھے، نہ غنچوں کی مٹک، نہ کلیاں تھیں، نہ کلیوں کی چٹک، نہ پھول تھے، نہ پھولوں کی مہک، نہ ہوائیں تھیں، نہ ہواؤں کی سلک، نہ کانٹے تھے، نہ کانٹوں کی خنک، نہ آبشاریں تھیں، نہ ان کے گیت تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ ان کی سربلندیاں تھیں، نہ کوثار تھے، نہ ان کی چوٹیاں تھیں، نہ دریا تھے، نہ ان کی روانیاں تھیں، نہ سمندر تھے، نہ ان کی پنہائیاں تھیں، یا یوں کہوں نہ چرند تھے، نہ پرند، نہ حیوانات، نہ انسان، نہ لوح، نہ کرسی، نہ سدرۃ المنتہا، کچھ بھی نہ تھا، نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، ایک خلق ہونے والا تھا، ایک خلق کرنے والا تھا، خلق کرنے والا خدا تھا، خلق ہونے والا نور محمد مصطفیٰ تھا۔ خلق ہونے والا، چلو بندے آندھلی حدیث چلو ضعیف بھی ہو سکتی، آؤ قرآن تو فیصلہ کر لیں گے۔ سورہ نساء اللہ ارشاد فرما رہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اللہ مخاطب ہے اپنے حبیب سے، میرا محبوب اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے، ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے۔ امت 4 بندیاں دی تاں بھی گواہ ہونا ہے، امت 4 لاکھ بندیاں دی تاں بھی اللہ جو کہہ رہے جب ہم شہید آدیں اس گواہ نو جڑا اکھیں ویکھے حال دسے، شہید تے اللہ فرما رہا ہم ہر امت پر ایک گواہ، وہ گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی ہوگا، جو بھی امت ہے اس کا نبی اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا۔ تو پھر آدم علیہ السلام اپنی امت کے گواہ، توجہ ہے، آدم اپنی امت کے گواہ، نوح شاہ جی اپنی امت کے گواہ، یحییٰ اپنی امت کے گواہ، زکریا اپنی امت کے گواہ، یعقوب اپنی امت کے گواہ، یوسف اپنی امت کے گواہ، موسیٰ اپنی امت کے گواہ، عیسیٰ اپنی امت کے گواہ۔ اللہ جو کہہ رہا ہے ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے، وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ یہ ہے نبیوں کی شان، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی قابل احترام ہیں، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، ہر نبی اپنی امت کا، توجہ میری طرف رکھیے گا، ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا۔ اللہ فرما رہا میرے نبی یہ ہے نبیوں کی شان کہ وہ اپنی امتوں کے گواہ بن کے آئیں گے۔ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرا محبوب یہ نبیوں کی شان ہے، وہ اپنی امتوں کے گواہ بن کے آئیں گے۔ تیری شان یہ ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا گواہ بن کے آئے گا، ہر نبی کی نبوت کا گواہ بن کے آئے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میرا نبی آیا آخر میں ہے گواہی آدم کی دے رہا ہے، آیا آخر میں گواہی ابراہیم کی دے رہا ہے، آیا آخر میں گواہی موسیٰ کی دے رہا ہے، توجہ ہے نا، آیا آخر میں گواہی عیسیٰ کی دے رہا ہے۔ سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں، مثال دوں گا، یہ مجلس پاک شروع ہوئی، توجہ مجلس پاک شروع ہوئی، جو سب سے پہلے بندہ آ کے بیٹھا ہے اس نے سب کو سنا ہے، پٹی صاحب، وہی گواہی دے سکتا ہے نا، وہی بتا سکتا ہے کہ فلاں نے کیا پڑھا، فلاں نے کیا پڑھا، فلاں نے کیا پڑھا۔ تو جو آیا ہی لنگر کے ٹائم ہے، اس کو کیا پتا کون کیا پڑھ گیا ہے، کون
کیا پڑھ گیا؟ اب میرا نبی آیا آخر میں گواہی ابراہیم کی دے رہا ہے، گواہی آدم کی دے رہا ہے، گواہی یوسف کی دے رہا ہے، سارے نبیوں کی گواہی دے رہا ہے۔ تو پھر میں تو یہی کہوں گا، گواہی ہوتی آنکھوں دیکھا حال، آنکھوں دیکھا حال۔ تو پھر میرا نبی گواہی کیا دے رہا ہوگا؟ حشر والے دن میرے اللہ آدم رو رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، نوح سفینہ بنا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، یوسف بازار میں بک رہے تھے، میں مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، یعقوب بیٹے کے غم میں رو رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، عیسیٰ مردے زندہ کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، موسیٰ فرعون کو للکار رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ جس نبی نے جب جو کیا میں دیکھ رہا تھا، یہی گواہی ہوگی نا۔ اب آیا آخر میں، تو اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے۔ صلوات پڑھنے کو بس میں گیا، میں تو اس وقت بھی، یہ میرے نبی نے ایک دفعہ فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ دو دفعہ فرما دیا، صحابہ نے سن لیا جیسے آپ نے سن لیا۔ تیسری دفعہ جب فرمایا نا، اب آج نبی تکرار کر رہے ہیں، بار بار فرمان کو دہرا رہے ہیں۔ نبی توبہ نعوذ باللہ بھول نہیں سکتا، جو بھولے وہ نبی نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ نبی کو کسی کا انتظار ہے، نبی کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب تیسری دفعہ فرمایا نا کنتو نبیم و آدم بین الماء والطین، ادھر نون ختم ہوئی۔ علی مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کو کہتے ہیں یا رسول اللہ کنتو ولیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا۔ اسی لئے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور۔ علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ روڑے پہ جاندے نے، ساڑھے تے اعتراض ہوتا ہے جی پتہ نہیں اے علی ولی اللہ کتھو لائے اندہ نے، اے اکال پڑھنا شروع کیتا نے، ابھی 5 سال ہوئے نا، میں تین دساں اے علی ولی اللہ کدوں تو آئی۔ امام جعفر صادق، بس میرا آخری فضیلت جملہ تے ایک جملہ مسائب دا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو نا مولا دا ایک صحابی ہے قاسم ابن معاویہ، پریشان ہو گئے نا سن کے۔ قاسم ابن، کتاب دا نام ہے معجزات آل محمد، آیت اللہ ہاشم بحرانی دی لکھی ہوئی، ان دے چھے موجود ہے بھامے پڑھ لگیا۔ اس کہ مولا جدو معراج دی گل آمدی نے تو بندے نا بڑے چاؤں کے وہ کلمہ ایک لکھے ہویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے کسے بزرگ دا نام نہیں دین، تے مولا مسکرائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا قاسم دیکھو دنیا نے کیا کیا بدل دیا، کیا کیا بدل دیا۔ مولا صادق فرما رہے ہیں، مولا فرماتے قاسم سن، اللہ نے زمینوں کو خلق کیا، زمینوں کے اطباق پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا، آسمانوں کے کناروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ اللہ نے لوح کو خلق کیا، لوح کے ماتھے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ اللہ نے کرسی کو خلق کیا، کرسی کے پایوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ اور اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا، جبرائیل کے پروں پہ یہی جملہ لکھا۔ اللہ نے اسرافیل کو خلق کیا، اسرافیل کی پیشانی پہ یہی جملہ لکھا۔ اللہ نے پانیوں کو خلق کیا، پانی کی لہروں پہ یہی جملہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین لکھا۔ مولا فرماتے ہیں قاسم چاند کو دیکھتا ہے نا، چاند پہ یہ جو سیاہی نظر آتی ہے نا، یہ عام نہیں، یہ بھی اسی جملے کی ہے۔ چاند پہ بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ توجہ کرنی ہے، مولا صادق فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ مومن کہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فَلْيَقُلْ علی امیر المومنین، تو وہ فوراً کہے علی ولی اللہ، تو فوراً یہی جملہ کہے علی امیر المومنین۔ رل گئیاں علی دیاں دھیاں، ایک کربلا بغض علی اچھ لڑی گئی، علی دی دشمنی ہے اتنی، علی دی دشمنی، چلو علی دے پتر مار چھوڑے آنے، علی دیاں دھیاں نو تو وطن پہنچا چھوڑنا، اتنی علی دی دشمنی کہ علی دیاں نوحاں تے دھیاں نو قید کر کے ہاتھ پسے گردن باندھ کے کدے اس بازار پھرائندے رہے، کدے اس بازار، کدے اس دربار۔ عزدارو شام نہ جدوں بازار آئے نا، رش بڑا ود گیا، تے ایویں نوکے نیزہ تے مظلوم کربلا دی سانگ ایویں ڈٹھا، رش مظلوم دیاں اکھا بند ہوئیاں نا، ایویں بی بی احتجاجی نظرانہ دیکھ کے بھرا دی سانگ دی پاسے دیکھ کے آدھی حسین ویر کربلا دے میدان اکبر نو سانگ لگی ہے میں دے دی رہیاں، اصغر نو ترائے پھلا تیر لگا ہے میں دے دی رہیاں، میرا جرنیل بھرا عباس گھوڑے تو لٹھا ہے میں دے دی رہیاں، آن محمد لٹھن میں دے دی رہیاں، حسین ویر 70 قدم تے کھڑ کے دے دی رہیاں، تو تیرا ضربہ نال کس داریاں، حسین تو فوج تیرے کول بھی آئی، حسین فوج میرے کول بھی ہے، حسین تیری فوج اچھ عباس آئی، تیری فوج اچھ اکبر آئی، تیری فوج اچھ آن محمد آئی، حسین تیری فوج دے کسے سپاہی کول تلوار آئی، کسے کول نیزہ آئی، کسے کول تیر کمان آئی، حسین تیری فوج لڑی ہے، تیری فوج دے ہاتھ آزاد آئیں، حسین آویکنا میرے کول بھی ایک فوج آئی، میری فوج دا نا لیلہ آئی، میری فوج اچھ رباب آئی، حسین تیری تے میری فوج اچھ فرق ہے، تیری فوج دے ہاتھ آزاد آئیں، آویکنا میری فوج دا ہاتھ بھی پسے گردن بردے ہوئے، اللہ لعنت اللہ۔